صفحہ ہے میرے کل تو 304 کہ آیت نمبر 36 مکمل تے 37 شروع 36 مکمل 37 شروع سورۃ الحج 17واں پارہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ کریم نو کوئی نیکی ذی الحجہ دے مہینے دا جڑا پہلا ڈھاک ہے اس ڈھاکے وچ کیتی ونجن والی کسی نیکی تو اللہ نو کوئی اور نیکی زیادہ محبوب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ڈھاکے دا ہر ڈی دے روزے دا ثواب رمضان شریف دے روزے دے برابر ہے، اور ہر رات دی عبادت دا ثواب لیلۃ القدر دی عبادت دے ثواب دے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اشرا مکمل ہو گیا، کل عید ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ یہ جڑا ڈھاک ہے ایک نہیں تو باقی یہ کل دا اکثروا فیہن التسبیح والتحمید والتکبیر والتحلیل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ دے پہلے ڈھاکے دے اندر 4 کلمات زیادہ تو زیادہ پڑھے کرو، سبحان اللہ 1، الحمدللہ 2، اللہ اکبر 3 اور لا الہ الا اللہ 4۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے سامنے سوال کیتا کہ تساں صحابہ کرام وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا احد پہاڑ تو ہی بڑا نیک عمل کرن دی طاقت رکھدا ہوئے؟ صحابہ کرام عرض کیتی حضرت ساڈے وچوں تک کوئی بندہ نہیں جڑا روزانہ احد پہاڑ تو ہی بڑا نیک عمل کر سکے۔ احد پہاڑ 6 میل لمبا تے 6 میل چوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک واری سبحان اللہ آکھنا، ایک واری الحمدللہ آکھنا، ایک واری اللہ اکبر آکھنا، ایک واری لا الہ الا اللہ آکھنا اللہ دے نزدیک بہت پہاڑ تو ہی بڑا نیک عمل ہے۔ اجڑوی کل دی دہاڑ ساڈے کول باقی ہے۔ میں سارے اپنے دوستاں نو اپیل کرے سا ہن رات وچ گھر ویندے ویلے سویرے مسجد آندے ویلے کل دی دہاڑ قربانی کرے دے ویلے وضو ہووے یا نہیں، اللہ دے ذکر واسطے وضو ضروری نہیں، بندہ بغیر وضو دے ہی پڑھتا رہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث پاک وچ آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑے ایماندار بندہ ایک بار یاد ہے نا لا الہ الا اللہ، زمین کو گن کے پہلے آسمان دا فاصلہ ہے 500 سال۔ حدیث پاکی چاہیا ہے ایماندار بندے دی زبانی جو نکلتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ زمین تے آسمان تک ساری فضان و نور نال بھر چھوڑے دے۔ حدیث پاکی چاہیے تا کل دی دہاڑ نو میں نالائق بھی میں گناہگار بھی اور سارے تساں دوست بھی غنیمت سمجھو بھئی کل دی دہاڑ ساڈے کول اللہ دا ذکر کرن واسطے باقی ہے۔ پر یہ تو خیر مسئلہ سارے مسلمان دوستاں یاد کیتا ہوئے ہے کہ نامی دی فجر تو گھن کے آج فجر جری 13ویں دی دیگر تک فرض نماز دا جرولے سلام پھیرے سنتا نفلیاں وطر نہ بھامے بندہ جماعت دی نماز ہی چے یا کلا فرض نماز پڑھتا ہے سلام پھیرن تو بعد مرد نے اچھی آواز نال ایک دفعہ آکھنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ میری ماما بھیڑا تک میری آواز پہنچ دی پئیے او بھی دھیان نال مسئلہ سنیں۔ مستورات تے عورتانی فرض دا سلام پھیر کے آکھنا ہے ایک دفعہ لیکن اچھی آواز نال نہیں، چھکی آواز نال۔ عورت نو اچھی آواز نال اللہ دا ذکر کرنے دی اجازت نہیں، بس صرف آپ سنے۔ یہ تو مسئلہ کہ کئی بار تساں دوستاں کو سنایا ہن حج والے سارے ارکان شروع ہی کل ہو بھی چکے وقوف عرفات، تو عورت نے ایسا آواز نال لبیک آکھنا ہوندا ہے تے مرد نے اچھی آواز نال لبیک آکھنا ہوندا ہے۔ عورت گھر دے اندر نماز پڑھتے ویلے اگر اچھی آواز نال نماز قرآن چا پڑھے تے عورت دی نماز دے اندر تلاوت دی آواز اگر گھر دی 4 دیواری تو باہر تے غیر محرم دے کن وچ پے گئی ہے عورت دی نماز ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ دا ذکر اچھا کرن دی عورت کو اجازت نہیں تے ٹرالیاں بھر کے شادیاں تے ون کے تے گھمرا مار کے تے گانے گا کے اپنی آواز پورے علاقے نو سناون دی کی میں اجازت ہے؟ یہ مسئلہ ہو گیا۔
اج دی رات آلا مولانا عبد المنان صاحب کو حدیث پاک سنا گئے جیری پچھلی عید رمضان شریف والی گزری ہے یا اج جیری عید دی رات ہے اے اللہ دے ہاں بہت ہی افضل ترین راتن میں سارے دوستاں بزرگوں اپیل کرے سا اور کچھ بھی نہیں تب بندہ درس قرآن تو بعد اتھائی یا گھر بن کے وضو تو ویسے ہی ہونے عشاء دی نماز تازہ ہوئیے بندہ دور رکعتیں ہی نماز پڑھے چا ہبتا لیلۃ القدر دی عبادت دا ثواب مل وجڑا ہے تے لیلۃ القدر دی عبادت دا ثواب دا 1000 مہینے 84 سال دی عبادت تو زیادہ ہے اس لیلۃ القدر دی عبادت دا ثواب ہی دور رکعتاں نال مل وجے اور بندہ اللہ کریم دے دربار وچ قیام کرنا اللہ چو لکھا ونجے کس کھلو کے نور رکعتاں پڑھیا ہن جیرے بندی دی طاقت نہیں معذور ہے مریض ہے بہ کے چپڑے نور رکعتاں آپ نے فرمایا دہاڑے قیامت دے ہر کہیں دا دل مردہ تھی ویسی جائیں عید علیہ راتاں وچ اللہ دی بارگاہ قیام کیتا ہے کچھ نماز ادا کیتی نفلی اللہ دہاڑے قیامت دے دا دل مردہ نہ ہو منڈے سے یہ مسئلہ مکمل ہو گیا اگلا جرا ضروری مسئلہ ہے او ہر سال اے جے موقع تے میں دوسرا دوستاں کو یاد دہانی کروینا ہونا بندے دا ذاتی مکان ہک جسی جری ہے کپڑا دے 3 جوڑے پاون والے 2 اور روزانہ استعمال والے برتن جڑے اساں کھاون پیون واسطے استعمال کرے دے ہیں انہاں 3 شیاں تو علاوہ میں بد دہراون لگا رہائش والا ذاتی مکان کپڑا دے 3 جوڑے روزانہ استعمال والے برتن انہاں تو علاوہ ہر شے گننی تے شمار کرنی ہے موبائل ہو گئے موٹر سائیکل ہو گئے موٹراں مشیناں فریج وغیرہ وغیرہ اگر انہاں ساری شیاں دی قیمت 52 تولے چاندی نو پہنچ گئی ہے اج دے حساب نال تقریباً 1,45,000 روپیہ بندا ہے اگر انہاں 3 شیاں تو علاوہ باقی سارے جیرے کپڑے اساں سالہ سال استعمال ہی نہ کریں دے جیرے برتن اساں سالہ سال استعمال ہی نہ کریں دے وہ نال شمار کرنے کوئی دکان ہے کوئی کرایے تے مکان دیتا ہوئے سے کوئی پلاٹ ہے زمین ہے وغیرہ وغیرہ ہر شے دی قیمت 52 تولے چاندی 1,45,000 نو پہنچ گئی ہے ان بندے تے قربانی کرنا واجب ہے آپ نے فرمایا من وجد ساعتن فلم یزہ فلا یحضر مصلانا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیرے بندے تے قربانی واجب ہے ان دی طاقت ہے ان دے باوجود بھی قربانی نہیں کرے دا ایسا بندہ عید دی نماز پڑھنے واسطے ساری عید گاہ دے اندر قدم نہ رکھے بندے تے قربانی واجب ہے لیکن قربانی نسی کی تھی 3 دیوارا عید دیاں گزر گئیاں تا اے ہن معاف نہیں تھی گئی جتنا قربانی دے جانور دا پیسہ بندا ہے اتنے پیسے اللہ کریم دے نا تے صدقہ کرنا ضروری ہے اے بالکل اس دے اندر معافی ہے چھوٹ کوئی نہیں عورت زیورات دی مالک ہے اپنے سامان دی مالک ہے لاج باللہ میں مثال دینا اگر ان کی قیمت 1,45,000 نو پہنچ دی پئی ہے تو عورت تے الگ قربانی کرنا واجب ہے اور یہ بھی ساریاں ماما بہنا مسئلہ سنیں اگر عورت اپنے ہاتھ نال قربانی کرن دا طریقہ آندا ہے تو اپنے ہاتھ نال عورت قربانی کرے عورت دی قربانی شریعت دے اندر حلال ہے جائز ہے اور بہتر ہے کہ عورت آپ قربانی کرے اگر طریقہ آندا ہے اور اگر عورت نو قربانی دا طریقہ نہیں آندا تے قربانی کرنے والا بندہ محرم ہے چاچا ہے ماما ہے بھرا ہے والد میں مثال دینا جس تو شریعت کے اندر پردہ نہیں اگر قربانی قومن والا بندہ محرم ہے تو عورت نو چاہیے کہ اتھیں قربانی دے جانور دے نال کھڑوے ذبح کرے دے اگر بندہ محرم نہیں تو اجازت دے چھوڑے ٹھیک ہے جی میری طرف اجازت ہے میرا جانور ذبح کر چھوڑو اگر خامد اپنی قربانی کرے اپنے تے واجب ہے
بیوی تے بھی قربانی واجب ہے، خامد آ کہ میں تیری طرفوں قربانی کرے نا تامی ادا ہو ویسی، لیکن ایک مہربانی کرنی ہے سارے دوستاں، گھر دا بندہ اگر ایک قربانی کرے دا پیا ہے، میں مثال لینا ایک دمبا کھودا پیا ہے یا جانور بڑے دے اندر ایک حصہ رکھا ہویا سی، اگر وہ اپنے گھر دے سارے بندہ دی نیت کرے سی تا قربانی کہنی قبول نہ تھی سی، ایک بندے اپنی کلی نیت کرنی ہے بس، باقی جنہ جنہ تے قربانی واجب ہے اپنی کرن، یا گھر دا سربراہ آکے بھئی میں باقی دی طرف کر چھوڑے نا پر تے قربانی واجب ہے تامی ادا تھی میں دیئے۔ آج ہن دوستہ نے سارے کول مسئلے پوچھن، اج دی گالے تازہ زور تو بعد بھئی ایک بندے تے قربانی تا واجب ہے، نقد پیسے کو نہیں ہون مسئلہ دسا سے شریعت دا حکم ہے ادھار چاہ کے بندہ قربانی کرے، بعد ہی ادھار دیندہ راوے، قربانی دی معافی کو نہیں، قربانی واجب ہے تے نقد پیسے کو نہیں۔ ساڑیاں ماما بھیڑا اے عذر پیش نہ کریں بھئی ساڑے تے قربانی واجب ہے تے نقد پیسے کو نہیں، ادھار چاہ کے قربانی کرنی پوے، قربانی کرنی ہے، شریعت دے اندر اسی کوئی معافی نہیں۔ ہن بڑے ڈنگر دے اندر جو بندہ حصہ لاوے، میں مثال لینا 15,000 روپیہ تے سال بعد اللہ دے نا تے 15,000 قربان کرنا پہ گیا تے دیونا پہ گیا، کہ مشکل ہے؟ خدا نہ خواستہ لکھاں مصیبتاں بیماریاں آونجن، لکھاں روپے ایسا مانگتاں کے نہ چھوڑے دے ہیں تے سال بعد اللہ دے نا تے 15-20,000 دیونا پہ گیا تو سارے دل تے بوجھا مڑ لگ رہے ہیں نا۔ اے تا ضروری یہ چند مسئلے ہن میں عرض کیتے ہیں تے اے بھی مسئلہ تساں پکایا ہویا ہے کہ اگر ایک جانور دے اندر 7 بندے شریکن، انہاں وچوں ایک دا عقیدہ شرکی ہے تے باقی 6 دا عقیدہ توحید والا ہے، تا قربانی عبادت ہے، باقی 6 بندہ دی قربانی بھی اللہ قبول نہ کرے سی، اے عبادت ہے نال شرکیہ عقیدے والا بندہ رل گیا ہے، قربانی علی عبادت قبول نہیں تھی، جانور حلال ہے۔ اگلے بڑے لفظ سنے گے چپ کر بیٹھے ماشاءاللہ، انسان اتنا بیٹھا، جانور حلال ہے، قربانی عبادت ہے، عبادت قبول نہیں تھی، ثواب بندے کو نہیں ملا۔ اور ہم قربانی دا مقصد یہ آیت لکھا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ایک ضروری مسئلہ یاد آ گئے، میں روڑے کے ساتھی سن گنو، اگر کوندے ویلے گھنڈی دے اتو چھری پھر گئی ہے تے جانور کٹھا گئی ہے، وہ جانور حرام ہی نہیں، وہ دا گوشت استعمال نہیں کرنا۔ ایکو سلیدن زبا فوق العقدہ، رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے عربی دے اندر ایک رسالہ لکھا ہے، جیرے رسالے دا نام ہے زبا فوق العقدہ۔ سادے بلند استادان شیخ التفسیر والحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا محمد سعید صاحب بلند علیہ رحمت اللہ علیہ، بڑے عالمن استاد العلماء انہاں حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ دے ان عربی علیہ رسالے دا اردو ترجمہ لکھا ہے، اس رسالے نوت میں نلیک تے گناہگار شائع کرایا ہے، لیکن وہ عوام واسطے نہیں، وہ علمی رسالہ ہے، وہ ہے علماء کرام واسطے۔ اسا مفت علماء کرام دے اندر تقسیم کیتا، وہ رسالے دا خلاصہ اے ہے کہ گھنڈی دے تلو چھری پھیرنی ہے، ایک انگل تلے، 2 انگل تلے، 3 انگل تلے، جتھو تلے پھر ونجے جانور حلال ہے۔ اگر گھنڈی دے اتو چھری پھر گئی تے جانور کٹھا گیا، وہ جانور حرامی نے خیال کرے، یہ مسئلہ بھی ذہنی رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها،
ہرگز نہیں پہنچدا اللہ کریم دے کول انہاں قربانیاں دا گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ مشرکین مکہ جانور ذبح کرن تو بعد اوندا گوشت جمع کر کے بیت اللہ شریف دے دروازے دے گھٹیر چلے نیان اتھائی ترکدا رہندا ہے، بدبو پہ ویندی ہے، کیڑے پہ ویندے ہیں، بعد بیت اللہ شریف والا مطاف صاف کرنا پوندا ہے۔ تے جڑے ویلے قربانی دا جانور کوندے ہن خون جمع جا کرے نیان پیالے وچ کہیں تھال وچ تے خون بیت اللہ شریف دی کدھاں تے مل چھڑے نیان او بھی ساری بدبو پھیل ویندی ہے۔ او سمجھے نے نسا قربانیاں دا گوشت بیت اللہ شریف دے دروازے دے سامنے ڈھیر لا چھوڑا، قربانی دے جانور دا خون اساں بیت اللہ شریف دی کدھاں تے مل چھوڑا، اس نال اللہ کریم راضی تھی سی، اس نال سنو ثواب ملنا ہے۔ اللہ نے انہاں دے جواب وچ اے آیت قرآن پاک دی نازل کیتی، فرمایا لن ینال اللہ لحومھا، اللہ کریم دے کول انہاں قربانیاں دا گوشت بھی نہیں پہنچدا، ولا دماؤھا، انہاں قربانیاں دا خون بھی اللہ کریم دے کول نہیں پہنچدا، جڑے گوشت نہیں پہنچدا خون بھی نہیں پہنچدا، قربانی کرن دا کیا مطلب؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن پہنچتے اللہ کریم دے کول تقویٰ تواڈی طرفوں، تواڈے دل دے اندر نیت کے نورا بھی کرن دی ہے۔ تقوی دا مطلب دل وچ کہندی رضا ہے، لوگاں نو دکھلاوا کرنا دا مقصد نہیں، کتنا سونا سا قیمتی جانور ذبح کیتا ہے، لوگ واہ واہ کرن، لوگاں دے اندر ساری شہرت ہوئے، نہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کریم دی دربار وچ تواڈی طرفوں تقویٰ پہنچدا ہوندا ہے، اللہ دی رضا والی نیت پہنچدی ہوندی ہے۔ کذالک سخرھا لکم، کذالک حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کذالک، اے جرا کافے ایک کمال بیان کرنے واسطے آیا ہے، اللہ فرمائے میں اللہ کا کمال ہے، سخرھا لکم، میں اللہ نے قربانی دے جانوروں تواڈے تابع کر چھوڑے، ایڈا بڑا اٹھے تے چھوٹا 5 سال دا بچہ رسی پکڑ کے ٹردا میں دے اٹھ سر سڑ کے پیچھو ادا ہے، یہ اللہ تابع کیتے، ورنہ اسادی کی ہمت تے طاقت ہی ایڈے وڈے جانور نو بندہ قابو کر سکیا۔ کذالک سخرھا لکم، اے میں اللہ کریم دا کمال نے میں انہاں قربانی دے جانوروں تواڈے تابع کر چھوڑے، لے تو کبر اللہ، تاکہ تساں اللہ دی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر، سب تو بڑی ذات اللہ دی ہے، علی ما ہداکم، اللہ دی بڑے اس واسطے بیان کرو، اللہ نے تانوں رہنمائی کیتی ہے، اللہ تانوں ہدایت دیتی ہے، اللہ ہدایت نہ دیندا کیویں تساں ایمان قبول کر سکدے آوے، کیویں اللہ دے نام تے اتنے بڑے جانور قربان کر سکدے آوے، وبشر المحسنین، خوشخبری سنا دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، المحسنین، اخلاص نال نیکی کرنا لے لوگاں نو۔ حدیث پاکی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا قربانی علی دیوار جانور دا خون بہاون تو زیادہ اللہ نو کوئی بھی اور نیک عمل پسند نہیں، سب تو زیادہ محبوب عمل قربانی علی نہار جانور دا خون ذبح کرنا۔ حدیث پاک دے لفظ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع الارض فطیبوا بها نفسا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جڑے قربانی دا جانور کومن لگ دے ہو، قربانی
دے جانور دے خون دا قطرہ زمین تے جڑے ڈھاون لگ دے سیکنڈاں دی گل وی نہیں چھری پھیری سے تے خون دے قطرے تلے ڈھاون لگے آپ فرمیندن پہلا پہلا قطرہ قربانی دے جانور دے خون دا زمین تے ڈھاندا بعد چے اللہ قربانی پہلے قبول کر گھندے حدیث پاک دینا تیبو بہا نفسا خوشی خوشی اللہ دی رضا واسطے آپ نے فرمایا قربانی کی تھی کرو 6واں سپارہ جی سورت دنا سورت المائدہ ان قربانی دی تاریخی تو سا دوستاں کو چھوڑی وجہ ہر سال یاد دہانی کروے دا چوتھا رکوع مکمل تے 5واں شروع میرے کل صفحہ 102 صفحہ 102 چوتھا رکوع مکمل تے 5واں شروع عین دے اتے 4 لکھا ہوا ہے رکوع دے اتے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ تلاوت کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے سامنے نبا خبر ابن آدم آدم علیہ السلام دے 2 بیٹاں دی آدم علیہ السلام دے 2 پتر دی خبر تلاوت کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے او خبر بھی کریے بالحق سچی خبر ہے وال برابر جس دے اندر جھوٹ دا امکان نہیں اذ قربا قربانا جس ویلے آدم علیہ السلام دے 2 پتر نے قربانی پیش کی تھی قربانی یہ صرف اس امت ہی نہیں حضرت آدم علیہ السلام دے دور تو آدھی پئی ہے ساتھی میں لکھا ہے پہلے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا دوستان دی خدمت ہی ایک بھرا دنا حابیل دوجے بھرا دنا قابیل قربانی پیش کرنے لگے کل قربانی ہے جانور ذبح تھی بنے گوشت کھامن دی اجازت ہے بندہ آپ کھاوے دوست سباب لیوے رشتہ دارانو غریبانو مسکینانو اجازت ہے لیکن پچھلی شریعت وچ اگر کوئی بندہ اللہ دے نام تے کوئی شے پیش کریا عام بندہ استعمال نہیں کر سکتا کوئی دوجھا بندہ بھی استعمال نہیں کر سکتا او کیا مطلب ہے جن دی قربانی اللہ قبول کرے ہاں شے اللہ منظور کرے آسمان والے پاسو اللہ دے حکم نال بھا آ کے اون شے نو ساڑ چھوڑے دی بالکل سوا بنوے دی حضرت حابیل نے موٹا تازہ دمبا رکھے میدان وچ دمبا لٹا چھوڑا سا قابیل نے ایک پرانی کھادی گڑھڑی بن کے وہ رکھ دیتی ہے میدان وچ وہ دوئے انتظار پہ کرے دن دیکھن کہہ دی شے اللہ قبول کرے دے کہہ دی نہیں اللہ فرمے دے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحْدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قبول تھی گئی ہیک دی قربانی آسمان علیہ پاسو بھا آئی حضرت حابیل دے موٹے دانے قیمتی دمبے نو ساڑ کے سوام بنا چھوڑا قابیل یری پرانی گھاں دی گڑھڑی رکھی گئی امیں گڑھڑی بدھی رہ گئی ولم یتقبل من الآخر تے دوجھے دی قربانی علی چیز قبول نہیں ہوئی قابیل نو قابل لگ گئی حسد بھی چاہ گئے تیری شے کیوں قبول تھئیے میری کیوں قبول نہیں تھئی قال قابیلہ کھنگا لَأَقْتُلَنَّكَ میرا بھائی میں تینوں ضرور قتل کر دے ساں تیری شے کیوں قبول تھئیے میری شے قبول نہیں تھئی قال حضرت حابیل نے جواب دیتا ہے انما یتکبر اللہ من المتقین پکی گلے اللہ قبول شے انہاں دی کرے نہ دے
جنہ دے دل وچ تقوی موجود ہوئے او 17ویں پاری والی آیت جڑی ہن اساں ڈٹھیے ہن تلاوت کر کے مان عرض کیتا اللہ دے کول تقوی پہنچدا ہوندا ہے اللہ قبول او بندے دی شے کریندا ہے جڑے بندے دے دل وچ تقوی ہوئے شے وی چنگی ہوئے تے نیت بھی دل وچ اللہ دی رضا والی ہوئے میری شے بھی قیمتی ہے سونا تے بہترین قیمتی دمبا دل وچ اللہ دی رضا بھی ہے ہن تیرے دل دا حال تا اللہ جان دے پتہ نہیں تیرے دل دی نیت کے ہے لیکن شے تا تیری ناقص ہے پرانی کھا دی کڑھی جو بن کے رکھی ہوئی دل دا حال تا اللہ نو پتہ ہے لیکن شے تا نظراں دی پئی ہے ناقص قسم دی ہے گندی مندی شیعہ رکھی ہوئی کھا قال انما يتقبل الله من المتقين دو مسئلے سمجھ آگئے قرآن پاک اس آیت نال شے اندی قبول تھی دیئے جے دے دل بھی اللہ دی رضا بھی ہوئے تے شے بھی سونی تے بہترین ہوئے میں نے دھمکی دیتی یہ قتل دی حضرت حابیل فرمایا لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي البتہ جے کر تے ہاتھ میں جو لمبا کیتا اپنا میں نو قتل کرن واسطے تے میں نو مرن واسطے اپنا ہاتھ لمبا کیتا مانا بے باسطی یدی الیک لیقتلک میں اپنا ہاتھ تیری طرف لمبا نہ کرن والا جو میں تینوں قتل کرنا نا میں دھان بن کے بیٹھا رہا میں تو اپنا دفاع بھی نہیں کرنا میں تو اپنا بچاؤ بھی نہیں کرنا تو مرن واسطے ہاتھ لمبا کر میں تو بن کے بیٹھا ہویا میں کچھ بھی تینوں نہیں آکھنا کیوں انی اخاف اللہ رب العالمین میں حضرت حابیل اللہ تو ڈرتا جرا رب سارے جہانہ دا جرا سارے جہانہ دی ضروریات نو پورا کرن والا ہے میرے دل اللہ دا ڈرے تو میں نو قتل کر تیری مرضی میں تینو کچھ نہیں آکھنا انی اریدو میں حضرت حابیل چاہنا انتبو اب اسمی و اسمک کہ میرے قتل اللہ گناہ بھی تو چاہویں تے اگر ہور کوئی گناہ ہی نہیں وہ بھی تیرے ذمہ لگے روین تے میں نو قتل چکیتا فتکون من اصحاب النار تو جہنمیہ بھی چو شامل ہو ویسے وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ یا جہنم دی بھا ظالمہ دی سزا تے ظالمہ دا بدلہ ہے حضرت حابیل نے بڑے طریقے نال قابیل نو سمجھایا جرا دھمکیاں پیا دے دہائی لیکن قابیل نو ترس نہیں آیا فَتَبْوَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ قابیل نو دے دل نے اپنے پھرا دے قتل تے تیار کر چھوڑا دل کے جلدی کر دل کے شابائی ہمت کر قتل کرنی دیر نہ کر فَقَتَلَهُ مظالم قابیل نے حضرت حابیل بھرانو قتل کر چھوڑا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ بھائی نو قتل کرن تو بعد نقصان پاون والا وچوں بن گیا ساتھی سر اٹھاؤ جی میں اٹھے سارے بزرگ تے دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس ساری کائنات انسانی وچ پہلا قتل ہے قیامت تک آپ نے فرمایا جتنے قتل تھی دے راسن دنیا وچ ہر قتل دی سزا ہر قتل دا گناہ قابیل دے نام اعمال وچ نال لکھیندا راسی دین نہیں سکھا تحصیل کلور کوٹ ایک وسطی ہے میں نانا گھندا ایک بندے دا پتر حافظ قرآن بنا میں انہاں گناہگار اکھی نال لٹھے اشتہار لگے کھڑوتے ہیں اون پتر دے حافظ قرآن پڑھن دی خوشی وچ گھوڑا دی تے کتوں دی ریس کر رہی ہے بچہ حافظ بندا پہ اور ریس پیا کر رہے ہیں
دنیا کٹھی ہے. میں اشتہار خود پڑھا ہے. میاں علی بندہ فوت تھیا پچھو اولاد رکھے جی باقاعدہ میں اشتہار پڑھا ہے. اللہ دے گھر ہی بیٹھا باوضو قرآن پاک اللہ دا کلام میرے سامنے. ابا فوت تھی ہے اولاد نے ابے دے سال ثواب واسطے والی بال دا ٹورنامنٹ کرایا. دین نہیں سکھا نا. خوشی تھی دی پئی ہے تے کتے بھجدے پئے. فوتگی تھی دی پئی ہے تے والی بال دا ٹورنامنٹ تھی. اے حال ہے سارا دین دا. یہ اسا دین سکھا ہے. چوکا تے بہ کے گالی کٹیاں تے زبان درازی کی تھی علماء دے خلاف جڑے تواڈے خیر خواہ تے ہمدرد ہیں. اپنی دین دی پوزیشن لے. حدیث پاک سن کے لو. آم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرا بندہ کوئی نیک کم شروع کر گیا ہے, مسجد بنوا گیا ہے, کھو کھٹوا گیا ہے, مدرسہ بنوا گیا ہے, جتنے تک لوگ وہ فائدہ حاصل کریں دے راسے نس وچوں ابتدا کرنے والے بندے نو ثواب نال نال ملدا راسی. آپ نے فرمایا جرا بندہ کہ پورے کم دی بنیاد رکھ گیا ہے, کلب بنوا گیا ہے, اللہ دی نافرمانی والا کم شروع کرا گیا ہے, رچ کتے دی بھیڑ لوا گیا ہے, تتر بٹیرے بھردے پین, کتاں دی بھیڑ تھی دی پئیے. جتنے تک لوگ عمل کریں دے راسے شروع کرنے والے بندے نو قیامت تک گناہ ملدا راسی. تھوڑی گل ہے, کتنا بڑا مسئلہ ہے. قابیل نے پہلا قتل کیتا ہے, قیامت تک ہوں ہزارہ قتل تک روز آج دنیا تھی دے پہن تے قیامت تک سے آج تک کتنے ہو چکے ہیں. جنم اللہ نے کائنات نو بنایا ہے, ہر قتل دا گناہ قابیل دے نام مالی لکھی بنائے. قتل کا کر بیٹھے ہوں لاش دا کیا کراں. اے پہلی فوتگی ہے دنیا وچ. جرا حضرت حابیل قتل تھی ہے پہلا بندہ جرا فوت. اس تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد جو فوت کو نہیں کیا. لاش دا کے کرام مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے بھران دی لاش قابیل موڑے تے جا کے پھرتا بدے پتہ نہیں پی لگتا جو لاش دا کیا کرام. قرآن پاک دے لفظ فباس اللہ غرابا, اللہ کریم نے ایک کانو بھیجا. غراب کبے کو سڑے دن کان یبحث فی الارض, جرا اپنی چونج نال تے اپنے دوہاں پنجا نال زمین نو اکورن لگی ہے, ٹویا کھٹن لگی ہے چونجا نال تے اپنی پیر دے پنجا نال. لیوریہوں کیف یواری سوۃ اخی, انجام میں نکلا اون کوے دے ٹویا کھٹن نال مٹی اکورن نال ٹویا بناون نال پتہ لگا اون قابیل نو جو کیویں میں اپنے بھران دی لاش نو لکاواں. او ہو قال قابیلہ کھڑ لگا یا ویلتا, ہائے میری بدبختی, میں کتنا بد قسمت بد نصیباں. عاجزت ان اکون مثل ھذا الغراب, ہائے میری بد نصیبی, ہائے میری بدبختی, میں تئیں کان دے برابر بھی نہ ہو سکا, میری عقل تا کان دے برابر بھی کم نہیں کیتا. فاواری سوۃ اخی, میری عقل وچ گل آوے ہا میں بھی ٹویا کھڑ کے پھرا اپنے دلاش نو لکاواں ہا چا. فاصبح من النادمین, ٹویا کھٹا قابیل نے اپنے بھائی حابیل کی لاش نو بھی رکھا, زمین نو برابر کر چھوڑا, لیکن ہو گیا شرمندہ ہومن والا وچوں. سند المحدثین رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرمائے اللہ نے حابیل تے قابیل دا قصہ کیوں سنایا ہے. فرمائے نے سورۃ المائدہ دا مقام ہے, یہ تا جہاد دا مسئلہ چلدا پیا ہے. اللہ ہی واسطے قصہ سنایا ہے مسلمانوں کہ نال ظلم نہیں کرنا, کہ انسان نال زیادتی نہیں کرنی, کہ بندے نال ظلم نہیں کرنا, لیکن جیرا توڑے نال ظلم تے زیادتی کرن لگے کم از کم اپنا بچا تے دفاع ضرور کرنا ہے. حضرت حابیل وانگو صوفی بن کے نہیں بہنا, صوفی بن کے بیٹھے رہے تو حضرت حابیل وانگو مارے ویسو.
کہ انسان نال ظلم نہیں کرنا. امیر شریعت رحمت اللہ علیہ مقولہ میں ایک باری سنایا ہے درس جتھیں دوستاں کو. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائیں سارا ہندوستان پھرا تقریراں تے بیانات دے سلسلے وچ دو بندے مینوں نہیں مل سکے پورے ہندوستان وچ. ایک بندہ جے اللہ دے نام تے صدقہ دیتا ہوئے, اللہ دے نام تے کہیں امداد کیتی ہوئے, تے بندہ آپ غریب تھی گیا ہوئے, بندہ نہیں ملا. تے نمبر 2 جڑے بندے کہنا ظلم کیتا ہوئے تے اللہ دی پکڑ تو بچ گیا ہوئے دنیا وچ, اے یا ظالم بندہ بھی مینوں نہیں مل سکا. فیس بک جڑے دوست استعمال کرنے سے ڈٹھا ہو سی بڑا دکھ تے ارمان حقیقت دل وچ. سانگھڑ دے علاقے جہالت دیکھو اٹھنی بڑھ گئی ہے, کہ بندے دی راڑی اون ظالم نے اٹھنی دی لت کب چھوڑی ہے. اجی میں خبریں سنی کراچی گھن گئے اس محکمے والے بھائی مصنوعی لت اسا اٹھنی دے لینے ہیں اور اٹھنی دردناک چیخا مرے دی ہے کو گھا دیون لگن تا نفرت تو منہ پرے چکرے دے. میں انسان دے حد دا گھا نہ کھانا چاہتی, دین نہیں سکھا علمی آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنے نہ ہونا. آپ فرمیندے کہ بندے نے زمین دے اندر فصل اگئی ہے, بی سٹ ہے, فصل جم کھلوتی ہے, بندے بی سٹ ہے, باغ بن گئی ہے, اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے تو آدھی کھیت وچوں, باغ وچوں, چمن وچوں, تو آدھے گلستان وچوں پرندے تے پکھوا کے کچھ دانے کھا گئے, کہ بندے دا ڈنگر پرے رڑ دے اندر وڑا ہے, جانور آ گئے تے کچھ کھا پٹے کھا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے باغ دے کھیت دا مالک انہوں پریشان نہیں تھیونا چاہیے, پرندے تے جانور جیرے دانے کھا گن سے نا اللہ مالک دے نام اعمال دے اندر صدقہ کرد ثواب لکھ چھڑے سی. لت کپی اٹھنی دے فوٹو ہے, ظلم دی حد مک گئی ہے. کہنا ظلم نہیں کرنا, لیکن جرا کوئی ظلم کر لگے تو اپنا دفاع ضرور کرنے. حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ فرمے دیں ورنہ حبیلہ ممارے ویسو. شیر بھی دوساں سنے دارا نہ گئے بگائے کہ تھی بن زیر تے زبر نہ بان, متا خالق پیش چاپاوی زیر تلیوں دیئے. تھی بن زیر تے زبر نہ بن, متا خالق پیش چاپاوی, اندی کہیں مخلوق تے ظلم نہ کر, متا قہر خدا داوی. دھن دولت رب کھس کے تیلی, متا در در تے پنواوی, اندے قہر غضب تو ڈر من خاکی, شالا رب رحمت فرماوی. خلاصہ کیا نکلا؟ نیت اللہ دی رضا لی ہوئے تے شے بھی آلہ تے عمدہ ہوئے. آؤ جترے بھی سپارہ ہوں تھوڑی جھلک سناواں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قصے دی آمنہ دے کل دی دن دی مناسبت نال صفحہ 406 ہے میرے کل. سورۃ الصافات آیت نمبر 99 تو بعد 100 اے دوچھے تے تریچھے رکوع دے درمیان ہی چایا دے, دوچھے تے تریچھے رکوع دے درمیان ویچ اور رب حبلی من الصالحین. حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال دی عمری دعا منگ دے پین. 86 سال اللہ اولاد تو محروم رکھا ہے. تے قرآن پاک دے لفظ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. سورۃ الانبیاء 17واں پارہ آیت نمبر 23. ترجمہ سن کے میں حوالہ کھولا تو اے سبق رہ ویسی. فرمایا میں اللہ جو کچھ بھی کراں میرے تو پوچھن والی ذات پیدا بھی نہیں تھئی. 86 سال تو نہیں اولاد نہیں دی تھی. رب حبلی من الصالحین, اے میرے پروردگار میرے پالنہار, میں ابراہیم علیہ السلام اپنی بارگاہ وچوں نیک لڑکا عطا
فرما اولاد تے وقت نیک کیڑی وڈی اللہ دی مہربانی تے رحمت ہے. سارے کچھ دوست میاں علی دے انہاں دے والد صاحب داخل نوری ہسپتال سرگودے آخر لگے سردیاں دا موسم آئی لمبی رات ہوندی ہے. اساں اپنے والد صاحب دی چارپائی دے کول بیٹھے آسی ہسپتال ہی جرا بیڈ آئی بالکل نال والے بیڈ تے ایک ضعیف العمر بزرگ آئی انہوں آکسیجن لگی ہوئی آئی ڈرپاں لگی ہوئی ہن ادھی رات دا ٹائم آئی وہ نال والا جرا آئی بزرگ اون دا پتر آیا وہ افسر آئی نال او دے دفتر دے ملازم ہی ہن او کیرے دفتر کی ملازم اے میں نہ ہندا اس دسا سانو دوستا کھن لگا حضرت اے گنہگار کن گواہ ہیں جنہوں نے اپنے والد صاحب کے بیڈ کو پہنچے سردیاں جو ہم تا چپ چاپ ہوئی آکھن لگا بڑھا مردا ہی نہیں اے لفظ بڑھا مردا ہی نہیں آکسیجن جو چھکی سنا تے او ڈرپاں لیا سارے نلیاں جو چھکے سکنٹاں دے وچ آنن فانن بزرگ بندے تڑپ تڑپ کے پھڑے پھڑے کے جان دے دی اپنے جرے ملازم اٹھاوا کے مئیے ڈیڈ باڈی چاو چاہ دے چپ کر ڈاکٹر نو پتے گوڑی چاہ دے کھنتے دے گئے اے بھی تو اولاد ہے نا 6 مہینے پہلے سارے چھنرو دے دوست سن انہوں دے گھر لے بندے داخل آن میاں علی ہسپتال سارے گھر لے گئے بیمار پرسی تے انہاں مستورات نسایا کہ جی یہ بڑھڑی نظر آندی پئی انہی 85-86 سال عمر آئی گھر اللہ میں کو سنایا کہ جی اسا کہ جی واقعی او پلوتے کٹھے روبے بڑھڑی کہ وہ کون ہے بڑی اکھے کل اس نو اپنی اولاد میاں علی ہسپتال دے بوئے تے سٹ گئی این سٹیں دیتے گئے ہوں ایک بڑھڑی نو کوئی پتہ کو نہیں ضعیف العمر ہے ذہن کم نہیں کرے دا نہ ڈسا سکتی ہے میں کیری جھا دیاں میری اولاد کیری نہیں وہ سٹے دیتے گئے ہسپتال والے جانے تے اما جانے شریعت دا ہی مسئلہ ہے حدیثی چی آیا تے تجربہ بھی ہے جیرے بندے والدین دا دل لکھایا والدین نال ظلم تے زیادتی کی دیئے والدین نال ظلم والدین دی نافرمانی والدین دی بے ادبی والدین دی گستاخی یہ ایسا گناہ ہے اللہ کریم ظالم اولاد نو دنیا پکڑ دیتا ہے. جنہ دوستان ڈیرے اسماعیل خان شہر ڈٹھا ہوئے تو سارا چگل ہے 4 بازار رل دیں بالکل چگلے دے بھی ایک سراف دی دکان ہے یہ نوٹ تبدیل کرے دیں آج کل تا بینک کا دن پرانا دور ہے میں نٹھائی ہوں سراف نو اپنے پتر چاٹ ماری چگلے تلے 4 بازار رل دیں لوگ کٹے دی گئے بحیا کر بے حیا ابے نو چاٹ مار گئے ابا رو پیا سکا پتر دا قصور نہیں کی جاتے میں اپنے ابے نو چاٹ ماری تیرا جی میں کرے وقتیں دا ہوئے میں دعا منگنا تو آمین آکھو اللہ اسا سارا دی اولاد نو نیک ساتھے پڑھا اور رب حبلی من الصالحین حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی اے میرے پروردگار میں نو اپنی بارگاہ وچوں نیک لڑکا عطا فرما. اس موقع دے مسئلہ عرض کرے نا انہاں دوستاں دی خدمت وچ قربانی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی حدیث پاک دے لفظ ہیں اے یا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم. آپ نے فرمایا قربانی سنت طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا قربانی عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام والا تے قربانی والا عمل قبول اس بندے دا ہو سی جدا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہویا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ تسا دوستاں دے سامنے آیت مبارکہ ہے ایک دا اللہ کول پتر منگا نے تے دوجا اولاد منگ دے ویلے اللہ نو کہندی ذات دا واسطہ وسیلہ بھی پیش نہ کیتا اللہ ہی کول اولاد منگنا اللہ ہی دے سامنے دامن پھیلاونا تے بغیر واسطے وسیلے دے دعا کرنا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ ہے. اے عقیدہ ہویا تا قربانی عمل قبول تھی سی. اللہ فرمائے فبشرناہ بغلام حلیم اسا حضرت نو ایک لڑکے دی خوشخبری سنا دیتی تے لڑکا بھی کہرا حلیم امتحانات دے اندر ڈٹ منجن والا بڑا حوصلے والا بڑا صبر والا. فلم
بلغ معه السعي پر جب کہ پہنچ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام ابا جان دے نال ٹرن پھرن دی عمر نو بال جس ویلے معصوم ہوئے نا دودھ پیندا ہے اون ویلے اما دا پیار زیادہ ہوندا ہے ابے کو کی کو چاویں ہا او ہو میں تو کپڑے پلیت کر سٹے جس میں تو نماز سے بجنا آئی میں نے کو ندی چمی دا آپ چا اما بدہاں نال چلے دی سردیاں دی لمبی رات بچے نے بستر خراب کر چھوڑے اما ساری رات جاگ کے گزار چھوڑیے بان سکے بانو سمایا معصوم ہوئے تو اما دا بہت پیار ہو گئے تے جس ویلے بڑا تھی ونجے ابے دا ہاتھ پکڑ کے نال ٹردا پھردا ہوئے اس ویلے ابے دا پیار زیادہ ہوندا ہے خارج کریں دے شرارتاں گھڑا بھنا گلاس چا کے سٹا اون شج ہاتھ گھن میں کہ نہیں گھن میں دا کلوری کو وان شے کھنا دے روٹی تے کھنوان میں کم ہی نہیں کرن دیندا اس کے چھوڑ میں کو میرے نال زندہ تے کیا اسے ابے دا پیار دے اے کون ہے کہ اللہ دا مال ہے پتر ہے میرا اس لئے ابے دا پیار زیادہ ہوتا ہے خیر حضرت اسماعیل علیہ السلام ابے دنال ٹوٹ دے پھر دن 11-12 سال دی مرئی مفسرین کرام نے لکھا ہے مٹھیاں مٹھیاں گلاں کرے دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماون لگے قال یا بنی حضرت نے فرمایا اے میرا سونا تے پیارا پتر میرا لخت جگر انی ارا فی المنام یقیناً میں دیکھدا پیاں ندر تے خام وچ میں ستا مینو خواب آیا انی ادباؤک میں تینو کومن لگا مانے تے دوستا غور کر رہے کو چھوڑا نہیں ذبح کر دیا ہے نا ذبح کرنے لگا کومن لگا تینو تے کومن لگن کیسی ہوں دی کومن لگن دا مانگا پروگرام بنانا لٹا چھوڑنا تیار تھی بجنا میں تینوں ذبح کرن لگا جیڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فانظر ماذا ترى سوچ کے دس پتر تیری کیا رائے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ستے تا خواب آیا خواب سمن اللہ قوانے اللہ سمن تو پاکے بخاری شریف لفظ روی الانبیاء وحیون اللہ دے پیغمبر دا خواب اللہ دی وحی ہوندہ ہے باقی انسانہ دا خواب غلط ہو سکتے اللہ دے پیغمبر دا خواب غلط نہیں ہو سکتا پوتر سوچ کے دس تیرا کیا مشورہ ہے کہ کرنا چاہیے قال حضرت اسماعیل بول پہ یا باتی فعل ما تؤمر اے میرے پیارے ابا جی یا دمانا اے ابا تے اب دمانا ابا تیری تا ہی کھلوتے نا یا ابا تے تا اے پیار واسطے آئیے اے پیارے ابا جان افعل ما تؤمر جلدی کرو مطالعہ حکم تبدیل کرے چاہ ما تؤمر یہ راتوسا حکم دیتے ہوئے دے پہ ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان دے خواب نو اللہ دا حکم فرمایا ہے کیونکہ پیغمبر دا خواب اللہ دی وحی ہوں دے اللہ دا حکم ہوں دے یہ اللہ دا حکم ہے ابا پوچھن دی دیر نہ کرو افعل جلدی کرو اے نہ دکھائے جو میری عمر چھوٹی ہے ساتا جدنین شاء اللہ من الصابرین انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال تو سمنو صبر کرنا نامی چو پیسو اقبال تڑپا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتم کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی سب
سکول دے مدرسے پڑھن دا وجہ آئی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نظر آئی کیویں حضرت اسماعیل نے قیمتی جواب دیتا ہے مدرسے دے اندر تا نن پڑے کیونکہ حضرت اسماعیل بھی پیغمبر بننا آئی تے پیغمبر کہ انسان دا شاگرد نہیں ہوندا پیغمبر دا استاد براہ راست اللہ کریم ہوندا ہے اے نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیغمبر دی نظر کوئی معمولی تو نہیں اے پیغمبر دی نظر آئی جے حضرت ابو بکر صدیق اکبر بنا دیتا اے آمنہ دلال دی نظر آئی حضرت عمر فاروق اعظم بنا چھوڑا اے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر آئی حضرت عثمان جامع القرآن تے ذوالنورین بنا چھوڑا اے آمنہ دلال دی نظر آئی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا داماد مصطفیٰ بنا چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے زروں کو ہم گوش سریا کر دیا درفشانی موتی بکھیرنا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر سدر سے دے کوئی نن خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا پیغمبر دی نظر کوئی معمولی ہے یہ ایماندار تے پیغمبر دی نظر پیو دا صحابی بن گیا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو ادا میں فرزندی جرے خوش نصیب ساتھی حج کرائے عمرہ بندہ صفا مروہ دی سعی کرے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ پہاڑی دو اشارہ کیتا میرے ساتھی و صحابہ جی حضرت اے مروہ پہاڑی ہے جی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے پاسے پتر نو گھن کے گئے ہن مروہ لے پاسے زبا کنواستے تے جس ویلے حضرت ابراہیم نہ اللہ کے ٹرے ابلیس انسان دی شکل بن کے اماں حاجرہ دی خدمت دی چاہ پہنچا اماں پتہ تو نہیں حضرت حاجرہ نو ابلیس ہے تو انسان دی شکل ہی چاہیے جی اماں جانتا ہے وہ پتہ بھی ہے کہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پتر نو کیرے پاسے گھن گئے نہیں کوئی پتہ نہیں پتہ نہیں واللہ عالم اماں کوئی پتہ کہ نہیں کوئی اماں او کون کی دی گئے نہیں عقل دی حل کر دماغ تیرا ٹھیک ہے حضرت حاجرہ فرمایا بنا ابا خنجر چلا سکتا ہے پتر دی گردن تے میں نہ منے دی اما میں سچ پیا تھا ابلیس آکھن لگا کون گھن گئے میں نہ منے دی اما سچی گالی بھی زباں کنوا سے گھن گئے نہیں حضرت حاجرہ فرمایا میں نہ منے دی ساری اماں بھیڑا دھیان نال سنن میرا جملہ ابلیس نو مجبوراً آکھنا پیا زباں کنواستے گھن گئے نہیں پتر نو جو اللہ دا حکم ہے حضرت حاجرہ فرمایا جی اللہ دا حکم ہے تا میں راضیاں سبحان اللہ بسم اللہ کہہ رہا ہے اللہ دا حکم ہے مایوسی ہے ابلیس حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گو آئے روکن لگے جو سبا نہ کریں کنکریاں چاہ کے پتھریٹیاں چاہ کے ماریاں نے شیطان نس گیا وقت گوتے گئے وقت گوا کہ ابلیس روکن لگا کنکریاں دے پتھریٹیاں چاہ کے ماریاں نے وقت ابلیس مل پیا وقت ریچی بارک ہوا ہے وقت حضرت ابراہیم نے روکن دی کوشش کی دی پتھر چاہ کے مارے تریچی دبا اللہ نو اے پتھر مارن دا انداز ابلیس نو اتنا حضرت خلیل دا پسند آیا اللہ قیامت دا گون والے حاجیاں واسطے نمونہ بنا لیتا کنکری آج بھی شروع ہوئی کل ہی مرے سے حاجی صاحبان ڈامی نوی مرے نے او حضرت ابراہیم خان دی یادگار ہے ہون قرآن پاک دے الفاظ فلما اسلما کہتا ہی انداز فصاحت بلاغت دا آیا ہے بندہ عربی جاندہ ہوئے فلما اسلما اسلما دے ہی کے لفظ
وچ سمندر اللہ نے کودے بند چا کیتے اسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام خنجر چلاون واسطے تیار تھی گئے اسلم تے حضرت اسماعیل گردن کٹواون واسطے تیار تھی گئے دوئے باپ بیٹا اللہ دے حکم دے کو اسلم سر سٹی کھلوتے نا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ تے حضرت ابراہیم نے پتنو پاسے دے بار لٹا چھوڑا جبین سجے تے کھبے پاسے نو سڑے نے انہیں لِلْجَبْحَ تے جبینان سامنے اللہ متھا جبہا دوہے پاسے جبین پاسے دے بار لٹائے اللہ فرمے دے ونا دینا ہو اسا اتو حقل چماریے کیری حقل ان تفسیریا کیری ندا کیری آواز یا ابراہیم قد صدق تر رویا میرے خلیل تو خواب سچا کر نکھایا ہے میں اللہ تعالیٰ پتر نہ کو آونا چاہنا میں تا دنیا مانا نو توڑے دل دا جذبہ دکھاونا چاہنا خالی لٹائے اللہ فرمائے خواب سچا ہے اکے چھری چلے نے ہم تے جلدی رہی تے پتہ نہیں یہ جٹا تن فکر ہے مہربانی کرے اکے ابا آکھے تے پٹی چا بدھو میری بھی آپڑی بھی میں تانوں نہ دیکھاں گا ابراہیم علیہ السلام کا چھری تو کیوں نہیں چلدی چھری آکھا میں کیویں سارا کور مکور جٹا تن فکر بعد جٹ سارے پکائی بدن فکا اکھے جی وہ حضرت کو جو غصہ لگا دے چھری جو سٹی نہ آواز کاویڑی چاہ کے تے چھری جو والا تلے ڈھاندی پئی مکڑی اگو آ گئی تے مچھی اگو آ گئی چھری گنا تے پھر گئی مکڑی بھی حلال ہے تے مچھی حلال ہے اے جٹا تو فکا ہے قرآن دے لگ بس لٹایا نہ چھری چلائی نہ پٹی بدھی نہ کوئی اور گل اللہ فرماتا بابا خواب سچا ہے آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آواز کتھوں آئی ہے اللہ او تا حضرت جبرائیل جنت دا تمبا گھن کے پہنچایا ہے جبرائیل نعرہ مارا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت خلیل نے اتو تے ڈٹھے تے حضرت خلیل نعرہ مارا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تلو لیٹے ہوئے حضرت اسماعیل بول پہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ نو حضرت جبرائیل دے حضرت خلیل دے حضرت اسماعیل دے ایک کلمے اتنے پسند ہے اللہ قیامت کا گامن والے مومن واسطے نمونہ بنا چھوڑا ہر فرض نماز بانویں مسند کیتم نامی دی فجر تو تیروی دی دیگر تک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اے حضرت جبریل حضرت خلیل تے حضرت اسماعیل دی یادگار کلمن جبریل امین نے حضرت اسماعیل نو ہٹایا جنت دے دمبے نو تل لٹایا حضرت دی چھری جنت دے دمبے تے چل گئی رب العالمین فرمے دین اے میرے سامنے سورۃ الصافات قرآن پاک دا انداز مالک کائنات دی لارے کتاب انا کذالک نجزی المحسنین اللہ چھری جنت دے دمبے تے کیویں چل گئی ہے حضرت اسماعیل دا مسکران دا اٹھی کھلوتا ہے جنت دے دمبے تے چھری چل گئی فرمایا جیا انا کذالک نجزی المحسنین اسائی میں چنگے بدلے دینے ہونے ہیں جڑے اخلاص نال نیک عمل کرنا لے ہوویں ان ھذا لہو البلاء المبین شک نہ کرے دنیا والو اے بڑا کھلم کھلا امتحان آئی حضرت ابراہیم واسطے بھی امتحان حضرت اسماعیل واسطے بھی امتحان البلاء المبین کھلم کھلا بڑا امتحان آئی تے امتحان تا بنا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو پتہ نہیں جو پتر زبان نہیں تھی سگنا یہ پہلے پتہ ہوں دا تے امتحان نہیں بندا حضرت اسماعیل علیہ السلام نو پتہ ہوں دا میں زبان نہیں تھی سگنا انہاں واسطے بھی امتحان نہیں بندا نہ ابے نو پتہ نہ بیٹے نو پتہ تا امتحان بن کے بنا جیندے نبی تے پتہ نہیں مویا کو ہر شے دا پتہ ہے ایدہ کیا حال ہے ہائے ہائے
اقبال آ کے کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی، ہائے کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی، جیدے نبی نو پتہ نہیں تھے قبرالے مردے کی ویالے ملغیب بن گئے نا۔ ساتھی میں رو لکھے ہوں ذرا گلے نہیں دیکھنا، فرق بھی عرض کی تھی ونجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ ترے پتر عطا فرمائے، دو مکے شریف وچ بچپن وچ فوت ہو گئے، تریجا مدینے شریف وچ حضرت ماریا قبطیہ وچوں اللہ عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نام مبارک تے آپ نے بیٹے دا ابراہیم رکھائی، 7 سال عمر آئی فوت تھیون لگا، آپ چاہ کھڑو تے ہنجو زارو قطار معصوم بچے دے چہرے تے ڈھاون لگ گئے۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عرض کی تھی حضرت دوسروں دے پہ ہو اے دے حوصلے آلے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ حضرت عبدالرحمن میرا تریجا پتر فوت تھی دا پی آئی، دل ج بڑا غم تے صدمہ تے دکھے، اکھیاں جو زارو قطار ہنجو بھی جاری ہن، لیکن زبان نال گل او کرنی ہے جس نال عرش والا راضی ہو ونجے۔ روندے روندے پتروں ڈیک کے فرمایا نے انا بفراق کا یا ابراہیم لمحزونون، پتر ابراہیم تیری غم تے جدائی دا میں گنگوں وڈا صدمائے، وچھوڑے دا بہوں وڈا دکھے، آمنہ دلال چاندیاں میرا پتر بچ ونجے، اللہ نہیں بچایا، فوت ہی گیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان من بعد النبی العاش ابراہیم، آپ نے فرمایا اللہ میرے بعد کوئی نواں نبی نہیں بناونا، یہ میرے بعد اللہ نواں نبی بناونا ہوگا، میرے اسے پتر نو زندہ رکھ کے اسے نو اللہ نبی بناوے، ہاں میرے پتر نو فوت کر کے اللہ ختم نبوت دا مسئلہ سمجھا چھوڑے، جو میرے بعد اللہ نواں نبی بناونا نہیں۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام تا چاہنے میرا پتر نہ بچے، آپ چاہنے بچ بچے، حضرت چاہنے نہ بچے، اللہ نے حضرت اسماعیل نو بچایا، کیونکہ حضرت اسماعیل دی لڑی وچوں آمنہ دے لال نو پیدا کرنا ہے، اللہ بچایا، اللہ نہیں بچا دیتا۔ اے میں چند اشارات عرض کیتے ہیں، چند ضروری مسئلے عرض کیتے ہیں، اللہ سارا نے قربانیاں قبول فرمائے، ربنا تقبل منا۔